اب ایک انسان ہے، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی کلاس میں ایک طالب علم تھا، ایک اسٹوڈنٹ تھا اس کی یونیورسٹی کا، پڑھنے میں اس سے کم، محنت میں اس سے کم، نمبروں میں اس سے کم، لیکن اللہ نے اس کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھئی اس کی معیشت، اس کی دنیا اتنے سے بہتر ہوگی۔ یہ فیصلہ تو اللہ کا ہے نا۔ آپ کے دل میں یا کسی بھی انسان کے دل میں یہ پیدا ہوا کہ میں اپنی کلاس کا سب سے ٹاپ، سب سے محنتی طالب علم ہوں، یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے۔ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ اب جب اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، جب وہ عملی زندگی میں آیا، اس نے یہ دیکھا کہ اس کے نیچے اس سے کم نمبر لینے والا، اس سے کم درجے کا طالب علم دنیاوی مراتب میں اور دنیاوی منصب میں اور دنیا میں اس سے آگے نکل گیا ہے۔ اس کے دل میں تکبر پہلے سے موجود تھا۔ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ عدل اور انصاف نہیں ہوا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس سے یہ چیز نہیں ملنی چاہیے تھی، یہ چیز تو میرا حق بنتا ہے، یہ چیز تو مجھے ملنی چاہیے۔ بھئی یہ فیصلے تو اللہ کے ہیں۔ اگر آج آپ کو یہ چیز نہیں ملی تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کی زندگی میں اس سے بھی بہتر چیز عطا کر دے۔ آپ تو صرف اس جگہ کو دیکھ رہے ہو، آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ نے آپ کو اس کے مقابلے میں کتنی چیزوں سے نواز رکھا ہے۔ اب میں مثال کے طور پر آپ سمجھانے کی یوں کوشش کروں۔ ایک آدمی ہے، دو طالب علم ہیں، ساتھ ہی چلے، ایک ہی اسکول میں، ایک ہی کالج میں، ایک ہی یونیورسٹی میں رہے۔ جب عملی زندگی میں آئے، ایک کا درجہ بڑھ گیا، لیکن درجہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کے اندر کوئی اور عیب رکھ دیا، اس کے اندر کوئی بیماری رکھ دی، اس کو دل کا سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، صحت نہیں ہے، اس کے دل میں کوئی خوشی نہیں ہے، بس یہ مقام ہی ہے جو اسے ملا ہے، اور اسی کا ساتھی اس مقام کو تو نہیں پہنچا، لیکن اللہ نے اسے خوشگوار زندگی دے رکھی ہے، صحت ہے، عافیت ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، بچے تابع دار ہیں، کھانے پینے میں کمی نہیں ہے۔ اسے تو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ وہ شکر ادا کرے وہ کہتا ہے جی یہ کیسے وہاں پہنچ گیا، یہ کیسے وہاں پہنچ گیا۔ اب اس کے دل میں ایک جلن، ایک کیفیت پیدا ہوئی، اور وہ یہ چاہتا ہے کسی بھی طرح اسے اس عہدے سے، اس مقام سے، اس منصب سے نیچے گرا دیا جائے۔ اس جلن کا نام حسد ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے جو دنیا بھی تباہ کر دیتی ہے اور آخرت بھی تباہ کر دیتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، حسد مت کرو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک گھاس کو اور لکڑی کو کھا کے جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اور آج کل تو مثالیں بہت آسان ہیں، جنگل کے جنگل راکھ ہو جاتے ہیں، 2 3 4 مہینے تک درخت ہیں کہ جلتے ہی جا رہے ہیں، جلتے ہی جا رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ خشک ہیں، سرسبز باغات جل گئے۔ تو یہ آگ ایسی چیز ہے کہ خوبصورتی کو ویرانی میں تبدیل کر دیتی ہے، سبزے کو راکھ میں تبدیل کر دیتی ہے، زندگی کو موت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ تو انسان کے دل میں پایا جانے والا حسد اس کی زندگی کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ نہ اس کو اس دنیا میں کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے، نہ آخرت میں بھی وہ اپنے لیے غلط فیصلے کر لیتا ہے۔